عزیز القدر نوجوان بھائیوں اور بزرگوں اور معززات محترمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج کی ہمارے خطبہ المبارک کا موضوع عنوان ہے، اگر کوئی سمجھے تو بہت اہم، وہ ہے تزکیہ نفس۔ حضرات، جو روایات کریمہ میں نے 30واں پارہ سورہ شمس کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، ان دو آیات کے اندر اللہ پاک نے انسانی زندگی کے دو مسلم اصول بیان کیے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر ایک مسلمان کی عزت، کامیابی، سعادت، فخر، بلندی، دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود، اور دوسری آیت کے اندر انسان کا زوال، اس کی ہلاکت، اس کی بربادی، اس کی ذلت اور پستی اور تباہی کا تذکرہ ہے، اور دونوں چیزوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ بس آج کی سلوک سے خطبہ جمع میں ہم نے یہ دو آیات سمجھنی ہے۔ مالک کی حضور التجا ہے، جو گنہگار کہے جو آپ سنے، اللہ تمام کو ملتا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ان آیات کے پس منظر کو پہلے کھولتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اسی سورت کے اندر ان دو آیات سے پہلے کم و بیش 11 قسمیں اٹھائی ہیں۔ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے یہ بات کی ہے، والشمسی، لوگوں نے سورج کی قسم، وضحاہا، مجھے سورج کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، لوگوں مجھے چاند کی قسم جو سورج کے چلے جانے کے بعد ہے، والنہاری، لوگوں مجھے دن کی قسم، اذا جلاہا، جو رات کے اندھیرے کو دن کی روشنائیوں میں تبدیل کر دے، واللیلی، لوگوں مجھے رات کی قسم، اذا یغشاہا، جو دن کی روشنائی کو رات کے اندھیرے کی رات میں لپیٹ دے، واللیل اذا یغشاہا، والسماء وما بناہا، والسماء، لوگوں مجھے آسمان کی قسم، وما، اس ذات کی قسم، بناہا، جس نے اس کو چھت بنایا، والارض، لوگوں مجھے زمین کی قسم، وما دحاہا، اور اس ذات کی قسم جس نے زمین کو رہنے کے قابل بچھونا بنایا، والارض وما دحاہا، ونفس وما سواہا، ونفس، لوگوں مجھے نفس کی قسم، وما، اس ذات کی قسم، سواہا، جس نے اس نفس کو درست بنایا۔ پتہ چلا اللہ نے کسی انسان کے نفس کو خبیث نہیں بنایا، گندا نہیں بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہا کہ اس نفس کے اندر اچھائی اور برائی کا، نیکی اور بدی کا، گناہ اور نیکی کا ہم نے الہام کیا ہے، پہچان رکھی ہے۔ اگر دنیا پر معافی کھاتا کوئی سکندر، کوئی کتاب، کوئی ڈاکٹر، کوئی پیغمبر، کوئی واعظ، کوئی مبلغ نہ بھی آئے، انسان کے نفس کے اندر اللہ نے یہ پہچان رکھی، یہ اچھائی کرے گا اس کو پتہ چلے گا، یہ بدی کرے گا اس کو پتہ چلے گا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اب ان قسموں کو ہم شمار کریں، کم و بیش 11 قسم، 11 قسمیں اٹھانے کے بعد قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، قرآن پاک کا اسلوب، قرآن پاک کی بلاغت اسلوب سمجھے۔ قد حرف تقید، افلح فعل ماضی، کہا تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا، یہ نہیں کہا یفلح، وہ کامیاب ہو جائے گا، بلکہ کہا تحقیق، حتمی بات، یقینی بات، پکی بات، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پالش کر لیا، اپنے اندر کو دھو لیا، اور اسی زور کے ساتھ تکڑا جھکا،
وقد خواب، تحقیق وہ بندہ برباد ہو گیا، فنا ہو گیا، زوال پذیر ہو گیا، من دساہا، جس نے اپنے نفس کو گندا کر دیا، جس نے اپنے نفس کو کتلا اور میلا کچیلا کر لیا۔ اب یہاں توجہ کریں، اللہ پاک نے یہ دو آیات سے پہلے 11 قسموں کا، ہم لوگ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ میں اور آپ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ میں اور آپ قسم اٹھاتے ہیں اپنی بات کو پکا، سچا، موقت مضبوط کرنے کے لیے، اپنی بات کے اندر زور، قوت، پاور اور طاقت پیدا کرنے کے لیے، تقید اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کے اندر شکوک و شبہات کی گنجائش ختم کرنے کے لیے اگر قسم اٹھائے میرا رب ہونا، اور آپ نے اس کتاب کے اندر جس کتاب کی ابتدا لا رہی باقی سے، پھر قسم ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 11 قسمیں اٹھا کر میرا رب کہے لوگوں وہ بندہ کامیاب ہے جس کا نفس کلیئر ہے، وہ بندہ برباد ہے جس کا نفس گندا ہے۔ تو یہاں سمجھنا چاہیے نا بات بڑی اہم ہے، اور میری آپ احباب سے گزارش ہے، آپ گھر میں جاتے ہیں قرآن پاک کھول کے سورہ شمس کا ترجمہ بلاتے خود بھی پڑھیے گا، اور پھر پڑھائی کرتے بیٹھ کے سوچیے گا میرا رب کہنا کیا چاہتا ہے، مطالبہ کیا کرتا ہے مجھ سے، میرا رب مجھ کیا بات سمجھانا چاہتا ہے۔ اور اللہ نے 11 قسمیں اٹھا دی اور میرے ناقص گندے مطابق اللہ نے قرآن پاک میں بڑے مقام پر قسمیں اٹھائی، لیکن رب نے اتنی زیادہ قسمیں کسی مقام پر نہیں اٹھائی جتنی رب نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے قسمیں اٹھائی۔ کیوں قسمیں اٹھائی؟ کیونکہ یہ نفس، یہ دل، یہ انسانی وجود کے اندر، انسانی ڈھانچے، انسانی باڈی کے اندر یہ ایک مین مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ایک مین بریڈ اسٹیشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا انسان برباد ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسد الفسد الجسد كله واذا صلحت صلحت الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا اللہ پاک نے انسانی وجود کے اندر، انسانی ڈھانچے اور جسامت کے اندر ایک گوشت کا لوکڑا رکھا ہے، ایک خون کی بوٹی اللہ نے رکھی ہے، فرمایا سارا ہاتھ جب وہ خون کی بوٹی درست ہو سارا حل جسد کلو، سارے کا سارا انسان درست ہے۔ وہی کا فسد، جب وہ گوشت کی بوٹی، وہ خون کا لوکڑا خراب ہو جائے، فسد الجسد کلو، سارے کا سارا انسان فساد لو۔ الا وہی القلب، اور میں لوگوں اس گوشت کے لوکڑے کا نام دل ہے، اس کا نام دل ہے۔ اللہ نے یہ دور اتنا اس لیے دیا، اگر یہ دل، اس کے اندر شرک کی غلاظت آ گئی، غیر اللہ کی محبت آ گئی، شیطان کی آمادگاہ بن گیا، اس دل کے اندر اپنوں بیگانوں کے لیے حسد، بغض، کینہ، نفرت، قبوت، عداوت، دشمنی، یہ چیزیں آ گئی، انتقام آ گیا، یہ دل برباد ہے، دل گندا ہو گیا، سارا انسان برباد ہے۔ اور اس لیے شریعت نے اس بات پر زور دیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا لوگوں تمہارا رب، فرمایا الى صورکم، اللہ تمہاری صورتیں، یہ شکل و صورت، یہ حسن، یہ جوانی، یہ خوبصورتی، یہ ڈیزائنر، یہ ہیئر اسٹائل نہیں دیکھتا، ولا اموالکم ولا اجسادکم، اور میرا رب تمہارا یہ گبرو پن، یہ کڑگر پن، یہ دلیر پن، یہ جوان پن، یہ مضبوط ساقت، مضبوط اعصاب، مضبوط جسامت، باڈی بلڈر، میرا رب یہ بھی نہیں دیکھتا۔
ولا مبالغ. میرا رب تمہارا مال، دولت، جگیر، کوٹھی، بنگلہ، مکان، بینک بیلنس، گاڑی، ریال، ڈالر، کرنسی، پاؤنڈ، میرا رب یہ بھی نہیں دیکھتا. میرا رب کیا دیکھتا ہے؟ اور میں بلا کی انظر الی قلوبکم، میرا رب کیمرے فٹ کرتا ہے بندوں کے دلوں پر. میرا رب ٹٹولتا ہے بندے کے دلوں کو. میرا رب پکتا ہے بندوں کے دلوں کو. میرا رب مال نہیں دیکھتا، حسن نہیں دیکھتا، جوانی نہیں دیکھتا. ہاں، حسن، جوانی، مال اللہ کی بڑی نعمتیں. انسان بڑے جرائم سے بچ جاتا ہے، روزگار اچھا ہو، لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں. میرے رب کو مطلوب ہے انسان کا یہ دل. میرا رب لوگوں کو یہ دل دیکھتا ہے.